السلام علیکم۔ یہ ہمارے ارشد بھائی نے بڑی پیاری، ارشد عمران صاحب نے بڑی پیاری پوسٹیں لگائی ہیں۔ اس میں جو چوتھے نمبر کی پوسٹ ہے جس میں اوپر شاید لکھا ہوا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اور پھر سورہ المائدہ کی وہ تینوں آیتیں دی گئی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے 3 فتوے لگائے ہیں جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں۔ اللہ کی کتاب کچھ کہہ رہی ہو، بالکل واضح بات ہو، اور اس کے مقابلے میں ان کا کوئی بڑا، کوئی پیر، کوئی مولوی، کوئی لیڈر وہ فیصلہ کرے، فتویٰ دے، تو مالک فرماتا ہے 1 2 1000 نہیں بلکہ جتنے بھی ہیں جو یہ طرز عمل اختیار کریں وہ فاسق ہیں، وہ ظالم ہیں، اور یہی تو کافر ہیں۔ تو یہ دیکھیے نیچے darileslam.net لکھا ہوا ہے، یعنی انہی لوگوں نے، محمد حنیف کے لوگوں نے، سہیل خان نے شاید یہ پوسٹ بنائی تھی، اور خود اس کی زد میں آ گئے۔ انہوں نے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کیا ہے۔ اللہ کی کتاب بالکل واضح انداز میں بیان کرتی ہے کہ تمام انبیاء توحید کی دعوت دیتے تھے، اس کی خاطر مارے کھاتے رہے، اس کی خاطر انہوں نے جھگڑا کیا اپنی قوم سے، اور اپنے پیاروں کو اس راستے میں شہید کروایا، دیس نکالا دیا گیا، کتنے انبیاء ہیں ان کو قتل کر دیا گیا۔ سب کچھ ہوا ہے اسی توحید کے لیے، ایمان خالص کے لیے۔ سب اللہ کی طرف بلانے والے لوگ تھے، اللہ کو رکوع کرتے تھے، سجدے کرتے تھے، پکارے لگاتے تھے، توکل اور بھروسہ کرتے تھے، خوف کھاتے تھے اپنے مالک اور خالق سے کہ کہیں ہمارا مالک ناراض نہ ہو جائے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے تھے۔ ایک جگہ تو مالک نے فرمایا یہی انبیاء کی سنت رہی ہے کہ جب اللہ کی بات آ جائے تو پھر وہ دنیا والوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں بھائی۔ تو یہ ساری باتیں موجود ہونے کے باوجود، ایمان خالص سمجھ آنے کے باوجود، اس کی حلاوت محسوس کرنے کے باوجود، انہوں نے محمد حنیف اور ان دوسرے لوگوں نے، ان کے جتنے کرتے دھرتے تھے، سب نے سجدہ تعظیمی کو جواز بخشا، اور ان کا دماغ بنا دیا گیا کہ یہ قرآن کی بات ہے جی، کہ اللہ تعالیٰ نے گویا حکم دیا ہے کہ سارے خاندان کو کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ بتاؤ بھائی، وہ دکھاؤ حکم کہاں موجود ہے؟ او جی وہ آدم علیہ السلام کو ہوا تھا، نہیں ہوا تھا، وہاں تو حکم موجود ہے۔ اس سجدے کی نوعیت کو، اس کی جو بھی انداز تھا، جس طریقے سے وہ ہوا ہے، پوری طرح ہم مانتے ہیں۔ اب کیسے ہوا ہے اس کی کیفیت ہم نہیں بیان کر سکتے ہیں۔ تو کیا وہ سجدہ اس لیے کرایا تھا اللہ نے کہ مشرکو، جب تم دنیا میں جاؤ اور وہاں جا کے اپنے باباؤں کو اور مزاروں کو اور پیروں کو جب سجدے کرو، اور جب تمہیں کوئی کہے کہ مشرکو بے ایمانو، تو تم یہ والا واقعہ پیش کرو؟ کیا وہ اس لیے واقعہ پیش ہوا تھا؟ اس کی نوعیت مختلف تھی۔ اوپر کا معاملہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے اپنی حکمتوں کو، اللہ نے اس کی تفصیل نہیں بیان کی ہے قرآن کے اندر، اور نبی علیہ السلام نے اس کی کوئی تشریح نہیں کی ہے۔ لہٰذا جتنی بات جس طرح آئی ہے اتنی ہی ہم مانتے ہیں، اللہ کا حکم بالکل موجود ہے۔ لیکن یہاں کہاں حکم ہے؟ کسی جگہ دکھاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو یوسف علیہ السلام کو کہ اپنے بھائیوں کو بتاؤ کہ مجھے سجدہ کرو، یا یعقوب علیہ السلام نے کہا ہو کہ اللہ کا حکم آیا کہ ان کو سجدہ کیا جائے گا؟ کہاں ہے بتاؤ نا۔ وہ سارا جو مضمون ہے وہ تو اللہ کی بندگی کے اندر ڈوبا ہوا، اللہ کی رحمتوں اور شفقتوں کی جو بارش ہوئی ہے اس خاندان کے اوپر۔ یہی بات یعقوب علیہ السلام نے کہی تھی جب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، تو اس کی تعبیر یا تعویل جو کی ہے، اس سے من یخذ کیا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ میرے بچے، اللہ تجھے نبی بنائے گا اور تجھے باتوں کی تہہ تک پہنچنے کا علم دے گا، یعنی وزڈم دے گا، اور دانائی دے گا، حکمت دے گا، اور تمہارے اوپر اس طرح رحمتوں کی بارش کرے گا جس طرح تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور پھر اپنا نام لیا یعقوب کے اوپر اللہ نے رحمتیں کی، تو اس کی تکمیل کر دے گا گویا تمہارے اوپر۔ اس انداز سے اس خاندان کو چنا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور وہ سب کچھ جب ہو گیا جو اللہ نے وعدہ کیا تھا، تو پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اصل میں یہاں دونوں باتیں وہ جو بیان ہوئی ہیں، ان کو غلط فہمی لگ گئی ہے کہ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سجدے کا ذکر ہی نہیں کیا ہے جہاں تعبیر بتائی ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بعد میں یہ لوگ ادھر پھیر دیں گے۔ جتنی احتیاط انہوں نے برتی تھی، ان لوگوں کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی قبر حجرے کے اندر اسی لیے رکھی گئی تھی کہ یہ باہر اگر کھلی چھوڑ دی تو لوگ پوجا گاہ بنا لیں گے، کیونکہ پچھلے انبیاء کو پوجا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے لعنتیں بھیجی ہیں ان کے اوپر جو انہوں نے انبیاء کی اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا ہے۔ تو کتنی احتیاط برتی ان لوگوں نے، لیکن آگے جا کے پھر کیا ہوا ہے؟
یہی کچھ ہوتا ہے، چونکہ دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیے ہیں، اب جو چاہے راستہ اختیار کرو۔ تو بڑا شدید وار ہوا ہے محمد حنیف کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر، انہوں نے اس آزمائش کے اندر یہ کھوٹے نکلے ہیں، ایمان کو سمجھنے کے بعد پھر دوبارہ مشرک بن گئے ہیں، تو پوری طرح ارتداد اور مرتد ہونے کا فتویٰ اللہ کی کتاب کا ان کے اوپر لگتا ہے، اور جو ان کو مرتد نہ کہے، ان کو مشرک نہ کہے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ، اس نے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، وہ سارے کافر و مشرک ہیں۔ یہ معاملہ ہے۔ باقی جو دوسرے گروہ بھی بن گئے ہیں، ان کے اندر کمزوریاں، اللہ کے بندو توبہ کرو، معافی مانگو، صحیح درست موقف کی طرف آ جاؤ، جو توحید کی دعوت اٹھی ہے، دائی کی بات کو مان لو، بالکل اللہ کی رحمت و شفقت کی وجہ سے دعوت اٹھی ہے، اور اپنی بیچ میں اپنے عقل کو زیادہ آگے نہ کرو، اور بالکل واضح بات جو سمجھ میں آنے والی بات ہے، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے جو دعوت اٹھی ہے، بالکل حق دعوت ہے، اور یہ اللہ نے رحم فرمایا انسانیت کے اوپر تاکہ اس طرح دعوت اٹھے۔ تو کتنے ہیں جنہوں نے اس کی قدر نہیں کی ہے، اور اس دعوت کو پیچھے کر کے پھر اپنی چلاتے ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے، پھر ٹھوکریں تو کھائیں گے، پھر وہ بات نہیں بنے گی جو ایمان خالص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت آتی ہے، اللہ کی رحمت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور آگے جا کے اس دعوت نے غلبہ پکڑنا، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اب تم اگر جان چھڑانے کے لیے پیچھے ہٹ گئے ہو، یا گھبرا گئے ہو، یا کیڑے نکالتے ہو، تو یہ تمہاری اپنی بدبختی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو لے آئے گا، یہ تو پہلے اللہ نے بتا دیا تھا، عربوں کو بھی یہی بتایا تھا کہ اگر دین کے تقاضے نہیں پورے کرو گے تو تمہیں پیچھے کر دیا جائے گا، دوسروں کو لے آئے گا مالک۔ مالک لے آیا، ان کی قیادت چھین لی گئی، اور اگر ہم لوگ بھی دین کا کام نہیں کریں گے تو اللہ اوروں کو لے آئے گا، اللہ کو محتاج ہے کسی کا؟ یہ تو ہماری ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے کہ مالک ہمیں اپنے دین کے لیے استعمال کرے، ہمیں چن لیا ہے مالک نے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک استقامت عطا فرمائے، اور مالک نے استقامت دی ہے، کتنے طوفان آئے ہیں، لیکن اللہ کے کچھ بندے وہ ہلے نہیں ہیں، ایک لمحہ نہیں ہلے ہیں، بال برابر نہیں ہلے، بڑی کوششیں کی انہوں نے، ہر طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے، پروپیگنڈے کیے، جھوٹ بولے، الزامات لگائے، کتنا حوصلہ شکنی کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے، لیکن ان کی بات ہماری جوتے کی نوک کے اوپر ہے۔ جب ہمارا مالک ہم سے خوش ہے، ہمارا مالک ہم سے راضی ہے، ہم اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، جو بھی ہمارے بیانات ہیں، تقریریں ہیں، بات چیت ہے، لٹریچر ہے، آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں، سب اللہ رب العالمین کے لیے، جینا مرنا اللہ کے لیے، توحید کے لیے۔